بات کریں گے امپورٹنس آف سینسری پروسیسنگ اور انٹیگریشن کی. تو اس کی اہمیت کیا ہے کہ جو سینسری پروسیسنگ جو ہمارے برین میں ہوتی ہے اور جس کے ذریعے پھر بچے جو ہیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو اگر اس کی اہمیت کی اگر بات کریں تو اگر ہم دیکھیں تو اے نیو بورن چائلڈ جو ہوتا ہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، تو مگر اس کا باڈی جو ہے اس کے انداز سے ان انفارمیشنس کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کا رسپانس جو ہوتا ہے ارلی چائلڈہڈ میں یا نیو بورن بچے میں اس انداز سے نہیں ہوتا جس طریقے سے کہ اس کی آگے لیٹر سٹیجز میں یا لیٹر ایج میں ہوتا ہے. سو اے نیو بورن بیبی is able to see, hear and sense their body but is unable to organize these senses well. Therefore, this information means very little. کہ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو اس صورت میں اس بچے کے لیے وہ چیزیں تو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے اور وہ سینسز کا استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر ان انفارمیشنس کو اپنے برین میں اس طریقے سے پروسیس جس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے نہیں کر پاتا، یا آرگنائز کر کے آرگنائزڈ وے کے ساتھ پروسیس کے اوپر رسپونڈ نہیں کر پاتا. تو اس وجہ سے اس کے لیے اس طریقے کی انفارمیشن یا جو اس طریقے سے اس کی جو سینسز جو ہیں اس کے لیے اس ہم کہتے ہیں کہ یوز لیس ہیں، یا اس انداز سے اس کا جس طریقے سے بیہیو ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا. They are unable to judge distances or feel the shape of one object versus another. کہ اس ایج میں اگر ارلیسٹ ایج میں دیکھا جائے تو وہ بچے جو ہیں وہ یہ نہیں جج کر سکتے کہ اس کا فاصلہ جو اس کے جو چیز جو ہے یا کوئی شخص جو ہے اس کے ساتھ کتنا دور کا ہے، 10 فٹ کا ہے، 15 فٹ کا ہے، 50 فٹ کا ہے. تو وہ اس ڈسٹنس کو جو ہے اس انداز سے میئر یا پرسیو نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ نہ اس کہ کوئی بھی چیز جو اس کو دکھائی جا رہی ہے یا کوئی چیز جو اس کے آگے ڈسپلے ہو رہی ہے اس آبجیکٹ کی وہ شیپ کیا ہے. تو یہ وہ لرننگ ہے جو کہ اس بچے کو اس ایج میں یا اس ٹائم کے اس کے جو پیریڈ سلاٹ ہے اس کی لائف کا، اس میں اس کی بالکل اس کو سینس نہیں ہوتی. As the child is exposed to various sensory inputs, they gradually learn to organize them within their brain and are able to give meaning to them. اور جیسے جیسے with the passage of time بچے جو ہیں ان چیزوں کو پرسیو کرنا یا آبزرو کرنا زیادہ بہتر کر جاتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے برین میں صحیح طریقے سے آرگنائز کرنا، اس کی ترتیب بنا کے پھر اس کے مطابق وہ بچہ جو ہے وہ رسپانس کرنا. یہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں. دے بیکم بیٹر ایبل ٹو فوکس ان ون سینسیشن اور اینڈ ایز اے ریزلٹ پرفارمنس امپرووز. Their movement changes from being jerky and clumsy to more refined, and they are able to manage multiple amounts of sensory inputs at one time. کہ جیسے جیسے بچے کا ٹائم میچیور ہوتا ہے یا جیسے جیسے بچے کی ایج بڑھتی ہے، آفٹر 6 months 1 year 2 years 3 years، تو یہی بچے کی جو موومنٹس ہیں جو کہ پہلے جرکی ہیں یا جس میں اناڑی پن نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ آرگنائز اور میچیور وے کے ساتھ وہ چیزیں اور اس کے اگینسٹ اس کا ریئیکشن جو ہے بچے کا وہ اور اس کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ٹو ورڈس ڈفرینٹ موومنٹس اور ٹو ورڈس ادر پیپل اور انٹریکشن وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. اور اس کا یہ پیٹرن جو ہے وہ آپ کو واضح نظر آئے گا کہ یہ بچے میں یہ والی چیزیں جو کہ اس کی ارلی اسٹیج میں جو کہ پاسبل نہیں تھی اب زیادہ بہتر وے کے ساتھ وہ اچھی ہو رہی ہیں. When children are efficient in their processing، جیسے یہ بچوں میں یہ والی چیز پروسیسنگ ان کے برین میں جو ہے وہ بہتر انداز سے ہونی شروع ہوتی ہے، appropriate responses to the environment around them occurs and is demonstrated by appropriate skill, mastery, behavior, attention and self-regulation، جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ controlling their physical activity, emotional and cognitive responses، وہ چاہے دماغی طور کے اوپر ہیں یا فزیکل رسپانسز ہیں، دونوں صورت میں بچے کی میچیورٹی جو ہے یہ وہ یا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے پیچھے ہم کہتے ہیں کہ یہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. چلڈرن آر ایبل ٹو سٹ اینڈ اٹینڈ ٹو دی امپورٹنٹ
pieces of information in classroom and therefore have a good chance at achieving their academic potentials. اور اس کے ساتھ بچہ جو ہے وہ بہتر انداز کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھ کے چیزوں کی طرف توجہ دے کے اس کے اوپر لرن کرنا اور اس کے اوپر بیہیو کرنا اس کا زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ دیکھیں جیسے جیسے اسکول ایج جو ہوتی ہے یا دوسرے معنوں میں اسکول گوئنگ ایج بچے کی اس وقت ہم کنسیڈر کرتے ہیں جب اس کا یہ والا رسپانس جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے. فردر مور دا چائلڈ از ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیئر باڈیز موومنٹ ان ریلیشن ٹو دیئر سراؤنڈنگس اینڈ دیم سیلفس کہ بچہ آہستہ آہستہ پھر اپنے مطابق اور جو اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں یا جو اس کے ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ان چیزوں کے اگینسٹ بیہیو کرنا وہ سیکھتا ہے اور زیادہ بہتر انداز سے ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے.